سکول کے نام پہ جمعے چھوڑے جا رہے ہیں، تعلیم کے نام پہ جمعے ترک کیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کو احساس نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وزیر اعلیٰ اور بڑے کام کر رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی ڈیوٹی لگائی، جی ہماری ڈیوٹی ہے قوم کی خدمت کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے قوم کی خدمت کرنا، کو اللہ رسول نے بھی تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ نہیں لگائی؟ لقد ہممت، حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، ہممت میں ارادہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے، ہممت میں نے ارادہ کر لیا، ارادہ ہے، میرا جی چاہتا ہے، یہ سارے ترجمے، میرا پکا ارادہ ہے، ہممت ان آمر رجلا یصلی، کسی بندے کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور خود میں مدینے کے بازاروں میں نکلوں، وَأُحَرِّقْ بُيُوتَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ، جو لوگ جمعہ میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں۔ جو رسول رحمت اللہ للعالمین ہے، ایک چڑیا کو بے چین نہیں دیکھ سکتے، کیڑیوں کو دیکھا کہ جلایا ہے کسی نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلانے کا عذاب دینا جائز نہیں، کسی چیز کو جلایا، یہ ہماری مکھیاں مارنے کے لیے جو لگی ہوتی نا لائٹیں، یہ جلاتی ہیں، یہ منع ہے، سپرے وغیرہ کر دیں، اس میں علماء نے اجازت دی، تکلیف دینے والی چیز کو جلا کے نہیں ختم کرنا، جلا کے یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کسی مخلوق کو آگ میں نہیں جلا سکتے، یہ کیڑیوں کو جلا کے مارنا منع ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں روٹیاں نکالتی، کیڑیاں ہوتی ہیں تو چھابا دھوپ کے اندر تتے پتھر پہ وہ جھاڑ دیتی ہیں، تو کیڑیاں کیا ہوتا ہے؟ جل کے، یہ منع ہے۔ جلا کے مارنا، تپش سے مارنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا کہ یہ جو عذاب دینے کی کیفیت ہے جلانے والی، یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز ہے۔ تو ایک جگہ کیڑیاں تھیں جو تنگ کر رہی تھیں لشکر کو، تو ان کو جلا دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز کو تلف کرنا ہو تو اس کو جلانا منع ہے، سانپ کو، جانور کو، کسی بھی چیز کو جلانا منع۔ جو چیز منع ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس ڈیوٹی سے سستی کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہوگا، کہ حضور سرور کائنات رحمت اللہ للعالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتخلفون عن الجمعہ، جمعہ کے وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے گھروں کو کیا کروں؟ آگ لگا دوں، میں جلا دوں ان کے گھروں۔ یہاں حماموں پہ داڑھی کی سیٹنگ کروانے کے نام پہ جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، کلف لگوانے کے نام پہ جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ حمام سالون، یہ مساج سینٹر، یہ فیشل سینٹر، یہ بھرے ہوتے ہیں عین خطبہ کے وقت، چونکہ شام کو شادی پہ جانا ہوتا ہے، جمعہ ہے نا، چھٹی ہے، عموماً لوگ دعوت رکھتے ہیں، دعوت کی ویلیو ہے، شادی کی ویلیو ہے، جمعے کی ڈیوٹی سے پورا معاشرہ بے خبر ہے۔ دوستو، اب یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم یہ باتیں لے کے نکلیں، یہ اس بات سے آپ واپس آ جائیں کہ یہ اکیلی مولوی کی ذمہ داری ہے۔ مولوی بیچارے مروڑ مراڑ دیے ہیں، معاشرے نے رول دیے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب برائی عام ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بند پانی کو روک نہیں سکتے، تو پھر سب کو ذمہ داری ادا کرنا پڑتی۔ آپ نے گھر والوں کا جمعہ کے دن صبح اپنی بہن کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، بچوں نے نماز پڑھ لی، جمعے کی تیاری کر لی۔ جمعہ کے بعد پوچھیں، جمعہ سے پہلے پوچھیں، روٹین بنائیں جس طرح صحت کا پوچھتے ہیں۔ کوئی بھی وہ ڈیوٹی کرتا ہے، کالج کی، ڈاکٹریٹ کی، کہیں ڈاکٹر ہے، میڈیسن کی، میڈیکل کی، فوج کی، اس ڈیوٹی کے بارے آپ کو پوچھتے ہیں سروس کیسی جا رہی ہے۔ تو جمعہ بھی کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے، یہ اپنے ڈائلاگ میں شامل کریں، اپنی گفتگو میں شامل کریں تو تبدیلی آئے گی۔ اچھا، باتیں اثر کیوں نہیں کرتی یہ بھی سن لیں، یعنی بلکنا، تڑپنا، یہ کام کیوں نہیں آ رہا، دلوں پہ مہریں کیوں ہیں؟ من تارک ثلاث جمعات تہاونا، جو بندہ جمعے کو ایزی لے، تہاونا، ذہن فکر کے اندر جمعے کی اہمیت اس کے نہ ہو، جب چاہا آیا، جب چاہا نہ آیا، تہاونا، جمعے کو ایزی لیا،
جمعے کے بارے سنجیدہ نہ ہوا، اسے ڈیوٹی فرض نہ سمجھا، تو کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ علی قلبی لیکونن من الغافلین۔ جمعے کو جو لوگ غیر سنجیدہ لیتے ہیں، اللہ انہیں سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اور اللہ ان کا نام غافلوں میں لکھ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا قرآن بھی سر پہ اٹھا کے قسمیں آپ اٹھاتے رہیں، وہ معاشرہ ٹس سے مس نہیں ہوتا جو جمعے کو سنجیدہ نہیں لیتا، جو اللہ کی ڈیوٹی کو سنجیدہ نہیں لیتا، وہ کسی کی بات کو سنجیدگی سے کیسے لے گا؟ یہ جو تربیتی نشست ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس میں کھل کے بات کر سکیں، اور گھروں کے اندر ہم ایک نیریٹو بنا سکیں، ایک بیانیہ بلڈ کر سکیں، ہم ایک آواز لے کے جائیں درسوں سے۔ ماشاءاللہ زندگیاں گزر گئیں آپ کو جمعے پڑھتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، جلسے سنتے ہوئے، لیکن نیریٹو نہیں بن رہا، بیانیہ نہیں بن رہا۔ اب جب یہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، آپ ساتھی جب بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کی فکر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ چینجنگ آ رہی۔ میں نے پچھلے درس کے اندر یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح گیموں کی طرف لگا رہے ہیں، یونان میں کشتیاں ڈوب رہیں، مائنڈ بو رہیں، کل پھر کشتی ڈوب گئی اور 40 پاکستانی وہ مر گئے ڈوب کے۔ تو وہ آواز بھی لوگوں تک جا رہی ہے، خیر پھیل رہی ہے۔ گھروں کے اندر جو بچوں کو ہم احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس میں نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو توجہ دلائی تھی، ان کی تربیت کے حوالے سے توجہ دلائی تھی۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے اگر جمعہ نہیں پڑھتے تو میرے عزیز، اگر آپ لتریشن کر دیتے ہیں، سختی کر دیتے ہیں، پٹائی کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جمعہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ پٹائی جہنم کے عذاب سے بڑی اچھی ہے جو تیرے بچے کو جمعے کا پابند بنا دے۔ بڑی بڑی اہم ڈیوٹیوں میں ہماری زندگی کی سب سے جو اہم ڈیوٹی ہے، فرض نمازیں 5، اور 7 دن کے بعد ایک جمعہ، اور جمعہ 2 رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، جمعہ ہے خطبہ پورا سننے کا نام، اور خطبہ بھی پروٹوکول سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا ہے۔ اس سے بھی اجر میں فرق پڑتا ہے۔ جس طرح بندہ نماز پڑھے جماعت سے تو 27 نمازوں کا فرق، اور اکیلا پڑھتا ہے تو 1 نماز۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ زیادہ غور سے سنتا ہے نا، اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے۔ جس نے بہت غور سے سنا اس کا الگ، جس نے انتہائی زیادہ ہی غور سے کھوب کے سنا تو اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے۔ جس نے پوری توجہ سے سنا، لغو حرکت نہیں کی، گوٹھ مار کے نہیں بیٹھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوا، یہ حبوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوا سے منع کیا۔ کس سے؟ یہ گوٹھ مار کے بیٹھنا، ٹانگیں اٹھا کے اس طرح ہاتھ باندھ لینا ٹانگوں کے اوپر سے، اس سے منع کیا۔ ٹیک نہیں لگانی، فرمایا کوشش کرنی ہے کہ نیند نہ آئے جمعے میں۔ کیا کرنی؟ کوشش کرنی کہ یہ حدیث ہے ثم لیتحول، اگر نیند ستا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہو کے ساتھ میں دائیں یا بائیں تھوڑا سا کھسک جائے۔ یعنی جمعہ پروٹوکول کا نام ہے، جمعہ ایک احترام کا نام ہے، ایک وقار کا، ڈیوٹی جاگ کے دینی ہے، ڈیوٹی جاگ کے دینی۔ یہاں سوتے پہ ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس بات پہ سبحان اللہ کہی۔ تو فرمایا جو انتہائی توجہ سے کھب کے پورے دھیان سے اس کا نام الگ لکھا جاتا ہے۔ جو توجہ سے سنتا ہے، لغو حرکت سے بچتا ہے، ٹائم سے آتا ہے، اس کے 7 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ توجہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دو، اس کے 10 دن کے ایک جمعے سے گناہ معاف ہے۔ ڈیوٹی فرض، اللہ اس کا عوض دے نہ دے یہ تب بھی فرض ہے، تب بھی ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ کریم ہے کہ اس ڈیوٹی سار انجام دینے پہ کتنی اجرت اللہ عطا فرماتے ہیں کہ کائنات کے ترازو سے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا ينتهين اقوام ان ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم، کہ لوگ جمعے میں تاخیر سے، دائیں بائیں کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ لا ينتهين، بس کر دیں، یہ حدیث کے ترجمہ، بس کر دیں، سستی ختم کر دیں، سٹینڈ لے لیں، رک جائیں، سمجھا لیں۔
وگرنہ یہ نہ ہو کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگا کے ان کے دلوں سے جمعے کا احترام ختم کر کے جمعے سے محروم لوگوں کی صف میں اللہ انہیں کھڑا کر دے مستقل طور پہ. اور یہ ہو رہا ہے. ہم سب میرے سمیت ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں جمعے کی کیا ویلیو ہے, کیا مقام. اذان ہو جاتی جمعے کی, سوئے ہوئے اٹھیں گے, شیمپو لگا کے غسل کرتے کرتے آدھا جمعہ گزار دیں گے, آتے آتے تکبیر ہونے لگ جائے گی اور جائیں گے, جا کے سو جائیں گے. صحابہ کرام تو عصر کی نماز کے بعد نہیں جاتے تھے. امت کے اسلاف, آپ کو عصر کی نماز کے بعد کبھی نمازی نظر آیا مغرب تک مسجد میں بیٹھا ہوا؟ سو جاتے ہیں. کھانے کی دعوتیں ہیں, پکنک ہے,